اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاور لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عقدۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین. ماشاءاللہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے آغاز پر ایک مرتبہ پھر ہمیں اور آپ کو افہام و تفہیم کا اجتماعی طور پر موقع فراہم ہو رہا ہے. یہ فرش عزا جو کہ ذکر سید الشہداء کے نام پر قائم ہے، اس کی برکت یہ ہے کہ ہمیں کچھ وقت مل جاتا ہے، کچھ لمحات مل جاتے ہیں تاکہ ہم اپنے ان عقائد پر اور اپنے ان مسلمات پر کچھ گفتگو کر سکیں ماشاءاللہ. جو عقائد اور مسلمات ہماری تخلیق کا سبب ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا کی قسم، یہ برکت ہے سید الشہداء کی عزا کی کہ یہ ذکر ایک درسگاہ ہے، یہ ذکر ایک ادارہ ہے. لیکن دوسری درسگاہوں میں اور اس درسگاہ میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی درسگاہیں پائی جاتی ہیں، ان تمام درسگاہوں میں ہر درجے میں کم و بیش ایک ہی سطح فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن یہ اعجاز اور کرامت ہے ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی سطح فکر معین نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی بچے بھی اس درسگاہ میں آ کر سیکھ سکتے ہیں، بزرگ بھی آ کر سیکھ سکتے ہیں، نوجوان دوست بھی آ کر سیکھتے ہیں. بے شک بے شک. ایک مثال میں اکثر پیش کیے دیتا ہوں کہ اگر پرائمری کی کلاس چل رہی ہے تو وہاں سارا طبقہ پرائمری والا ہی موجود ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر میٹرک کی کلاس چل رہی ہے تو وہاں ساری کلاس میں میٹرک والے ہی موجود ہوں گے. سبحان اللہ. اگر میٹرک والوں کو پرائمری میں بھیج دیا جائے تو ان کا وقت برباد ہو جائے گا، اور پرائمری والوں کو میٹرک میں بھیج دیا جائے تو انہیں سمجھ کچھ نہیں آئے گی. لیکن یہ معجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا سبحان کہ اللہ. بچہ بھی آئے تو وہ بھی اٹھتے ہوئے یہی سوچ کر جاتا ہے کہ میں بہت کچھ لے کر جا رہا ہوں بے یہاں. شک بے شک. اور بزرگ حیدری یا علی. اور بزرگ بھی آئے تو ان کے بھی ذہن میں اس مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کے ذہن میں بہت زیادہ علم ڈال دیا ہے. بے شک بے شک. تو یہ ذکر ایک درسگاہ ہے، یہ ذکر ایک ادارہ ہے، یہ ذکر ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ ذکر لبیک ہے اس استغاثے کی جو سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں بلند ہوا. حل من ناصر ینصرنا، صدقے صدقے. ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ مظلوم کے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ اجرکم اللہ.
عزیزان محترم، یہ مجلس اسی استغاثے پر لبیک کہنے کے لیے ہم بچھا لیا کرتے ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں ان الفاظ کی روشنی میں حل میں مغیث یگی سنا ہے کوئی مجھ مظلوم کے استغاثے پر لبیک کہنے والا؟ صدقے اس سے ملتا جلتا جملہ صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں ایک دعا میں، استغفرک اللہم من مستغیث یستغیث فلا اغیث لہ۔ سبحان اے میرے پروردگار، میں سید سجاد تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں اللہ۔ کہ اگر کوئی مظلوم استغاثہ بلند کرے اور میں اس کی مدد کو نہ جاؤں، اے پروردگار میں اللہم، اے پروردگار استغفرک اللہم من مستغیث یستغیث فلا اغیث لہ، کہ اگر کوئی مظلوم استغاثہ بلند کرے صدقے اور میں اس کی فریاد کو نہ پہنچ سکوں تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن امام نے یہ جملہ کہہ کر ہم تک یہ درس دیا ہے کہ ایک عام آدمی جو مظلوم ہو اگر استغاثہ غربت بلند کرے تو اس کے استغاثے پر لبیک کہنا کتنا بڑا واجب ہے۔ بے شک بے تو شک۔ اگر استغاثہ بلند کرنے والا امام معصوم ہو پھر کتنا بڑا واجب ہوگا۔ اسی واجب فریضے کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ محفل اور یہ فرش اعضاء قائم کر لیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس درسگاہ میں کہ جسے ہم اپنا واجب فریضہ سمجھتے ہوئے بچھا لیا کرتے ہیں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل سے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ سورہ مبارک جمعہ قرآن مجید کا 62واں سورہ ہے، اور اس کی ان پہلی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنی تسبیح اور حمد کے ذریعے کروایا۔ ان سبحان اللہ۔ الفاظ میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر شے جو کچھ کائنات میں موجود ہے، جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے، بے شک۔ اللہ کی تسبیح اور بے عیبی کا اعلان کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو مالک بھی ہے پوری کائنات کا، وہ اللہ جو قدوس بھی ہے یعنی بے عیب اور پاک، وہ اللہ جو عزیز بھی ہے یعنی صاحب اختیار اور صاحب اقتدار، اور وہ اللہ جو حکیم بھی ہے یعنی جو بھی کام وہ انجام دیتا ہے اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت اور راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ اس پہلی آیت کا آغاز میں نے کل بھی عرض کیا تھا، لیکن تفصیل کچھ آج پیش کروں گا اور پھر آخر میں دوبارہ مسائل کی طرف چلے جائیں گے۔ اس پہلی آیت کی تفصیل پیش کرتے ہوئے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تسبیح اور حمد کے معنی میں جو فرق ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سورہ جمعہ کی اس پہلی آیت کا آغاز تسبیح الہی سے ہوا، یسبح للہ، اور سورہ جمعہ کی پہلی آیت کا اختتام حمد الہی پر ہوا، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ الملک القدوس العزیز الحکیم یہ حمد ہے اور آغاز یسبح للہ یہ تسبیح ہے۔ تو فرق کیا ہے تسبیح اور حمد میں؟ 30ویں سپارے کا ایک مشہور سورہ ہے، 110واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ نصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ سبحان اللہ۔ حبیب، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے، والفتح اور فتح آپ کے نصیب میں ہو اور ہو جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھو کہ لوگ جوک در جوک اور غول در غول اور گروہ در گروہ اللہ کے دین میں شامل ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو جب مدد آ جائے، فتح سے آپ ہمکنار ہو جائیں، اور اس مدد اور فتح کی بدولت آپ مشاہدہ کرو کہ لوگ گروہ در گروہ اور فوج در فوج اللہ کے دین میں شامل ہونا شروع ہو رہے ہیں، تو اب آپ کیا کرو؟ حبیب فسبح بحمد ربک،
واہ واہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ واستغفرہ، اور طلب مغفرت بھی کرو، انہ کان توابا، بے شک آپ کا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اس اللہ پورے سورے میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ صرف ایک آیت کے ایک ٹکڑے کی طرف آپ حضرات کی توجہات کو مبذول کروانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے فسبح بحمد ربک، حبیب اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ۔ تو آپ دو لفظ آ گئے، تسبیح اور حمد، اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ماشاء تو اللہ کوئی نہ ماشاء کوئی اللہ فرق تو ہے جو اللہ نے ساتھ ساتھ دونوں لفظ استعمال کیے ہیں، ماشاء اللہ بس اسی فرق کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محنت سوارت ہے۔ سلامت رہے ماشاء اللہ عربی لغت میں تسبیح کے معنی ہے کسی شے کی بے عیبی کا اعلان کرنا، کسی شے کو، کسی چیز کو عیبوں سے دور قرار دینے کا نام ہے تسبیح۔ ماشاء اللہ اور ہم کہتے ہیں کہ جو کمالات کسی میں پائے جاتے ہیں ان کا اظہار کرنا۔ ماشاء اللہ اب اگر میں کہوں کہ فلاں شخص جاہل نہیں ہے، ہاں فلاں شخص جھوٹا نہیں ہے، تسبیح فلاں شخص چغل خور نہیں ہے، فلاں شخص بد کردار نہیں ہے، تو آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، ہاں لیکن یہ سارے جملے جو تعریف میں کیے گئے ہیں نفی میں ہیں کہ یہ عیب اس میں نہیں ہے، ہاں یہ عیب اس میں نہیں ہے، یہ عیب اس میں نہیں ہے، یعنی عیبوں کو کسی شخص یا چیز سے دور قرار دینے کا نام ہے تسبیح۔ تسبیح ماشاء اللہ اور اب اگر میں کہوں کہ فلاں شخص نہایت ہی حسین ہے، نہایت ہی جمیل ہے، بڑا ہی با کردار ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فاضل ہے، ہاں تو آپ بہت بڑا سچا ہے، بہت صادق ہے، امین ہے، واہ تو واہ آپ یہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن سارے جملے اس بات میں ہیں کہ یہ کمال اس میں ہے، ہاں یہ کمال اس میں ہے، یہ کمال اس میں ہے، ہاں تو بس وہاں پر تھا یہ عیب اس میں نہیں ہے، ہاں یہاں ہے یہ کمال اس میں ہے، ہے جہاں نہیں ہو وہ ہے تسبیح، جہاں ہے ہو وہ ہے حمد۔ حمد واہ واہ اللہ نعرہ حیدری یا علی مولا یہی انداز اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے بھی ماشاء اللہ اپنایا ہے۔ اللہ کا انداز تسبیح کیا ہے؟ نہیں، حمد ہے۔ ہے اللہ کی نفی میں تعریف کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو موت نہیں آتی، سبحان اللہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ہی ہے۔ بے شک اللہ کو موت نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، آیت الکرسی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سورہ اخلاص، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ زمانی نہیں ہے، بے شک اللہ مکانی نہیں ہے، بے شک اللہ قابل تحلیل نہیں ہے، اللہ لائق اشارہ نہیں ہے، اللہ کا حلول ممکن نہیں ہے، اللہ مکان میں سمایا ہوا نہیں ہے، ماشاء اللہ اللہ، کسی حادثے کا شکار یا مصیبت کا محل نہیں بنتا۔ تو یہ سارے جملے نفی میں تھے جو اللہ کی تعریف میں ہیں، لیکن وہی اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، عظیم ہے، علی ہے۔ واہ 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 صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو وہاں تھا اللہ یہ نہیں ہے، اللہ وہ نہیں ہے، جو چیز اللہ کی شان کے مطابق نہیں اس سے نفی کریں اللہ کی، وہ ہے تسبیح۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ تسبیح کی ٹرانسلیشن یہی کی جاتی کہ وہ پاک ہے، بے شک یعنی وہ پاک نہیں ہے جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ وضو کر کر پاک ہو جانے والا۔ پاک سے مراد ہر عیب سے پاک ہے، پاک ہے بے شک جو تصور عیب کا آ سکتا ہے اللہ ہر اس تصور سے پاک ہے، پاک ہے واہ واہ اور ہر وہ کمال جو اللہ میں موجود ہے اس کا اظہار یہ حمد ہے۔ سبحان تو اللہ وجہ کیا تھی ان دونوں الفاظ کو ساتھ ساتھ رکھنے کی؟ بہت سے لوگ، بہت سی اشیاء دنیا میں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے کمالات پائے جاتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کمالات کے ساتھ بہت سے عیب بھی ان میں پائے جاتے ہوں، ہاں لیکن پروردگار عالم کی ذات، کائنات کی وہ واحد ذات ہے کہ جس میں نہ تو کسی عیب کے پائے جانے کا امکان ہے اور نہ ہی کسی کمال کے کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ بے شک اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حبیب فسبح بحمد ربک، جب اللہ کی تعریف بیان کرو تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ، اور حمد کرو تسبیح کے ساتھ۔ سبحان صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہی انداز اللہ نے سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں اپناتے ہوئے خود ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ کی تسبیح اور بے عیبی کا اعلان کرتی ہے۔ سبحان اللہ کون اللہ؟ الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ اللہ جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، یہ ہوگی حمد۔ ماشاء تو اللہ پہلی آیت کو اپنی تسبیح اور حمد کے ساتھ اپنا تعارف کروانے کے بعد دوسری آیت میں
اپنے تعارف کا رخ بدلا اور ارشاد فرمایا هو بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے خدا کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. اس رسول کا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے ناپاک نفوس کو پاک کرتا ہے، سبحان اللہ، ویعلمہم الکتابہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. ماشاءاللہ، پہلی آیت کے اختتام پہ اللہ کے 4 نام، الملک القدوس العزیز الحکیم. دوسری آیت کے اختتام پر رسول کے 2 نام، اور رسول کے 4 نام، 4 خصوصیات. قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتی، ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمہم الکتابہ، علم کتاب دیتا ہے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. سبحان اللہ، پہلی آیت کا اختتام اپنے 4 ناموں کے ساتھ کیا، دوسری آیت کا اختتام رسول کے 4 ناموں کے ساتھ کیا، سبحان اللہ، اور بتانے کی کوشش کی ایک کتنی مطابقت ہے اللہ میں اور رسول میں. اب میں صرف اس جملے پر روکنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پہلی آیت میں کس کا تعارف تھا؟ اللہ کا تعارف تھا. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. کون؟ اللہ، جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے. بے شک، دوسری آیت میں کس کا تعارف کروایا؟ رسول کا، کہ رسول وہ ہے کہ جسے امیین میں قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے، علم کتاب دینے کے لیے، اور علم حکمت دینے کے لیے بھیجا. بے اب شک، میں پھر سوال پوچھ رہا ہوں، یہ دوسری آیت میں تعارف کس کا ہے؟ اللہ کا یا رسول کا؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ رسول کا تعارف ہے، لیکن عزیزان محترم، یہ بھی تعارف اللہ ہی کا ہے، لیکن وسیلے سے رسول کے. بے شک، اب میں صرف ایک آیت کو اور پیش کر کے اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں. جی، سورہ ملک 67واں سورہ ہے قرآن مجید کا، سورہ کا نشان 67 اور اس کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس میں ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت اور صاحب برکت ہے وہ اللہ کہ جس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. بے شک، بے شک، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ وہی تو ہے کہ جو ہر شے پر قادر ہے. پہلی آیت میں اللہ کا تعارف ہو گیا. بے شک، پہلا تعارف تھا کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے. دوسرا تعارف کہ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، ہر شے پر قادر ہے. دوسری آیت میں هو الذی کہہ کر ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی خلق الموت والحیات. هو الذی کا معنی کہ وہ جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے وہ وہی تو ہے. هو الذی جہاں آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے اسی کی پہچان یہ بھی ہے. جہاں اس طریقے سے تسلسل کو جوڑنا ہو، پچھلے تسلسل کو اگلے تسلسل کے ساتھ جوڑنا ہو، تو هو الذی آتا ہے عربی زبان میں. پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ بڑا بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. دوسری آیت میں دوبارہ اللہ کا ورڈ نہیں یوز کیا، هو الذی، وہ وہی تو ہے. کون؟ وہ جس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی سلطنت ہے، وہ جو اللہ ہے، وہ جو اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ وہی تو ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. بے شک، تو دوسری آیت میں کس کا تعارف ہے؟ اللہ ہی کا تعارف ہے. بے شک، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی آیت میں اپنا تعارف اس نے اپنے آپ کو اللہ کل شیء قدیر کہہ کر کروایا، اور یہ کہہ کر کروایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. لیکن دوسری آیت میں اس نے اپنا نام لیے بغیر پچھلی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے وہ وہی تو ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. یعنی دوسری آیت میں اپنا تعارف موت اور حیات کے وسیلے سے کروایا ہے. وہی انداز اللہ نے سورہ جمعہ کی پہلی 2 آیات میں اپنایا. پہلی آیت میں اپنا تعارف ڈائریکٹلی کروایا بغیر کسی وسیلے کے، اور دوسری آیت میں بھی اپنا ہی تعارف کروا رہا ہے، هو الذی، هو الذی. پہلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہی تو ہے، یعنی اللہ اپنا ہی تعارف کروا رہا ہے. اللہ وہی تو ہے کہ جس نے محمد جیسے رسول کو تم جاہلوں میں بھیج دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم فخر کرو اس بات پر کہ اللہ اتنا عظیم ہے
کہ اللہ نے اپنے اس محبوب پیغمبر کو تم جاہلوں میں بھیج دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو. تو دوسری آیت میں بھی اللہ ہی کا تعارف ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی آیت میں بغیر کسی وسیلے کے اپنا تعارف کروایا اور دوسری آیت میں محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے تعارف کروایا. اللہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو تسبیح کے لائق ہے، وہ اللہ جو حمد کے لائق ہے، وہ اگر اپنے تعارف کے لیے، اپنی شان کو بیان کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اختیار کرتا ہے تو کسی جاہل عرب کے بدو کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ بغیر رسول کے وسیلے کے ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. حیدری. بس عزیزان محترم، وقت مکمل ہو چکا. صرف 25 سے 30 منٹ موجود تھے تقریر کرنے کے لیے. اب میں ایک مرتبہ پھر دوسری محرم کے حوالے سے چند جملے مصائب کے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. کل تک کی گفتگو مصائب کی اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں زہرا کی لحد سے رخصت کیا اور جناب ابو الفضل العباس کو حکم دیا کہ بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. جناب عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول اور مصروف ہوئے اور اپنے نانا رسول اللہ اور مولا کائنات اور بی بی کی لحد سے رخصت ہونے کے بعد حسین ابن علی علیہ السلام نے رخ کیا بی بی ام ہانی علیہ السلام کے حجرے کی طرف. آج چاہ رہا ہوں کہ اس بی بی کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں. بی بی حضرت ام ہانی علیہ السلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بیٹی ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سگی بہن ہیں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہیں. ہاشمی خاتون ہیں. امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے اپنی پھوپھی جناب ام ہانی علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے گئے. بی بی ام ہانی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسین، مجھے پتا ہے کہ تم نے رخصت آخر کا ارادہ کیا ہے، سفر کا ارادہ کیا ہے. بیٹا میں تمہیں سفر سے تو منع نہیں کرتی، لیکن اپنی پھوپھی کی ایک خواہش کو پورا کرتے جاؤ. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھوپھی اماں ارشاد فرمائیے. بی بی ام ہانی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا حسین، میری بس اتنی خواہش ہے کہ اپنے اس سفر کو چند دنوں کے لیے موقوف اور ملتوی کر دو. امام حسین علیہ السلام سب جانتے تھے، لیکن ہم تک بات کو پہنچانے کے لیے سوال کیا کہ پھوپھی اماں اس کی وجہ کیا ہے. بی بی نے ایک عجیب روایت اور داستان سنائی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بی بی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، ہمارے ہاں بنی ہاشم میں صدیوں سے ایک عجیب روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمارے خاندان کا جب بھی کوئی بڑی ہستی اس دنیا سے جاتی ہے تو اس کے جانے سے کئی دن پہلے ہمارے گھروں میں جنات کی عورتیں آتی ہیں اور بلند آواز سے گریہ کرتی ہیں اور نوحہ پڑھتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں. اجرکم من اللہ. بیٹا حسین، صدیوں سے ہمارے بنی ہاشم میں یہ روایت اور داستان چلی آ رہی ہے کہ جنات کی عورتیں جب ہمارا کوئی بزرگ جانے والا ہوتا ہے تو اس کے جانے سے پہلے کئی دن پہلے آ کر گریہ کرتی ہیں، آہ و بکا کرتی ہیں اور ہمیں پرسہ پیش کرتی ہیں. بیٹا حسین، وہ پرسہ کرتی جاتی ہیں، ہم ان کے پرسے کی صدا کو سنتے ہیں، ان کے ماتم کی صدا کو سنتے ہیں، ان کے گریے کی آواز کو سنتے ہیں، لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی. بیٹا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جانے لگے تھے تو ان کے جانے سے کئی دن پہلے جنات کی عورتیں آئیں، انہوں نے پرسہ پیش کیا اور ماتم کیا اور نوحہ پڑھا.
اور کہتی جاتی تھیں واہ محمدہ واہ محمدہ واہ محمدہ۔ بیٹا حسین، جب علی اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کی شہادت سے بھی کئی دن پہلے وہی جنات کی عورتیں ہمارے گھروں میں آئیں اور انہوں نے ایک عجیب انداز میں آہو بکا کی، نوحہ کیا اور ماتم کیا۔ جب حسن اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے جانے سے بھی کئی دن پہلے جنات کی عورتیں آئیں، انہوں نے گریہ کیا، نوحہ پڑھا اور ماتم کیا۔ ہم وہ ساری صدائیں سنتے رہے، گریہ قبول کرتے رہے، لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ بیٹا حسین، جب سے تم نے اپنے سامان سفر کا ارادہ کیا ہے، وہ جنات کی عورتیں دوبارہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ بیٹا حسین، نہ جانے کیوں مجھے معلوم ہو چلا ہے کہ اب تمہارا وقت بھی آخر آ چکا ہے۔ صدقے صدقے وہ عورتیں ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں اور کہتی جاتی ہیں واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ حسین، تیرے نام کو اونچی اونچی پکار کر روتی جاتی ہیں، ماتم کرتی جاتی ہیں، نوحہ پڑھتی جاتی ہیں اور فریاد کرتی جاتی ہیں کہ حسین ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ حسین، میں جانتی ہوں آپ حجت خدا ہو، آپ ولی اللہ ہو، آپ امام وقت ہو، آپ کو میں روک تو نہیں سکتی، لیکن چند دنوں کے لیے اپنے سفر کو ملتوی نہیں کر سکتے۔ امام نے پوچھا پھوپھی اماں، جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے اور جانا بھی ہے تو مجھے روکنے کا سبب؟ بی بی نے ایک عجیب درد بھرا جملہ کہا، حسین، پتہ نہیں کیوں مجھے احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ تمہارے جانے کے بعد اور تمہارے شہید ہونے کے بعد ہمارے رسول کی یہ امت ہمیں رونے نہیں دے گی، ہمارے گریے کے اوپر پابندی لگائے گی، ہمارے ماتم کے اوپر پابندی لگائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک تم ادھر ہو ہم جی بھر کے تمہیں رو سکتے ہیں، ان جنات کی عورتوں کا ماتم اور گریہ اور پرسہ سن سکتے ہیں، نوحہ سن سکتے ہیں اور تمہیں جی بھر کے رو سکتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ یہ گریہ اور ماتم، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ سنت رسول بھی ہے، سیرت ائمہ و اہل بیت اطہار بھی ہے۔ اور کل میں نے اس کے دلائل میں کچھ واقعات پیش کیے تھے، اور آج ایک واقعہ میں نے یہ بھی پیش کر دیا کہ صرف انسان ہی امام کا گریہ نہیں کرتے، جنات بھی گریہ کرتے ہیں، فرشتے بھی گریہ کرتے ہیں۔ اور آل محمد کی کتنی خواہش رہی ہے کہ وہ اس گریہ میں شریک ہو سکیں۔ تو یہ گریہ خواہش محمد و آل محمد علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھوپھی اماں، آپ تو جانتی ہیں کہ میں حجت خدا ہوں، میں اس کی مشیت کا پابند ہوں، لہٰذا جو اس نے چاہا ہے میں وہی کروں گا، اور آپ بس مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، میں رک نہیں سکتا۔ بس باقی تمام واقعات کو بیچ میں سے ہٹاتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طویل سفر کر کے امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو عراق کی ایک سرزمین پر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر امام حسین علیہ السلام کا زلجنہ رک گیا۔ زلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کم سے کم 7 زیادہ سے زیادہ 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی بھی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ اس علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور امام نے سوال کیا کہ بھائی یہ تو بتاؤ اس علاقے کا نام کیا ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے فرزند رسول، اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ ایک اور شخص آگے بڑھا، کہتا ہے فرزند رسول، اس جگہ کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ پھر ایک شخص آگے بڑھا، کہتا ہے اے فرزند رسول، اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ فرزند رسول، اس جگہ کو نینوا بھی کہتے ہیں۔ لوگ آتے گئے، کوئی نہ کوئی نام بتاتے گئے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کیا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ تو یہ سننا تھا کہ ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا، ایک بزرگ آگے بڑھے، اور وہ کہتا ہے کہ یبنا رسول اللہ یقال لہا کرب و بلا، اے فرزند رسول، یقال لہا کرب و بلا، اے فرزند رسول،
اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. صدقے میرے بادشاہ. فرزند رسول، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین پیغمبروں اور پیغمبروں کی اولاد کو راس نہیں آتی. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیے. یہ سننا تھا، کرب و بلا کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں سن لو، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. لوگوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا. لوگوں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کر دیا جائے گا. اور آخری جملہ جو بڑا دردناک ہے، امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ بھی سن لو، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی. بس یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بھیا بس یہیں پر خیمے نصب کر دو. حضرت عباس خیمے نصب کرنے میں مصروف ہوئے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ ذرا اس علاقے کے مالکوں کو تو بلاؤ. میں حسین نہیں چاہتا کہ کسی کی زمین پر میرا خون بہے. میں حسین یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کی زمین پر ہماری قبریں بنیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ درس دیا کہ قبر کی جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے. وہ اور ہیں جو گھروں میں گھس کر حملہ کر گھروں کو تباہ کرتے ہیں، گھروں کے دروازوں کو جلا دیتے ہیں اور گھروں میں گھس کر شہید کرتے ہیں. لیکن ہم وہ نہیں، ہم وہ ہیں جو کسی کے گھر میں گھس کر حملہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تاریخ رقم کی کہ حسین اس ارض کربلا کو خرید رہا ہے تاکہ تاریخ کا بددیانت مورخ یہ نہ کہہ سکے کہ حسین نے کسی کے گھر میں گھس کر حملہ کیا تھا، بلکہ تاریخ یہ لکھے کہ یزید نے حسین کے گھر میں گھس کر حملہ کیا تھا. تو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. آخری جملے پیش کر رہا ہوں آج کے مسائل کی. بنی اسد کے لوگ آئے. امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں. بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، یمنا رسول اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین انبیاء اور ان کے اوصیاء کو ہراس نہیں آتی. امام نے کہا کہ بھائی اب ہمیں تو قیامت تک یہیں رہنا ہے، ہم قیامت تک اس جگہ کو بسائیں گے. تاریخ لکھتی ہے کہ 3 میل اسکوائر کی اراضی کی زمین کو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت 70,000 درہم میں خریدا. خریدتے ہوئے جب بے نامہ لکھا جانے لگا تو بنی اسد کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ فرزند رسول، یہ تو بتائیے کہ بے نامہ کس کے نام پر تیار کیا جائے، یہ زمین کس کے نام پر لکھی جائے. امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ رک گئے اور کہا کہ ذرا رکو، میں نہایت ہی یہ خاص مسئلہ ہے، اپنی بہن سے پوچھ کر مشورہ کر تمہیں بتاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام خیمہ بی بی زینب علیہ السلام کی طرف گئے اور بی بی زینب علیہ السلام سے پوچھا کہ بہن زینب، میں 60,000 درہم میں 70,000 درہم میں یہ ارض کربلا ہماری قبروں کے لیے خرید رہا ہوں. یہ تو بتائیے کہ کس کے نام پر بے نامہ تیار کیا جائے اور کس کے نام پر اس ارض کربلا کو خریدا جائے. ایک مرتبہ بی بی زینب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھیا حسین، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ارض کربلا کو میرے بیٹے علی اکبر کے نام پر خرید لیجیے. اجرکم من اللہ. بھیا حسین، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ارض کربلا کو میرے بڑے بیٹے علی اکبر کے نام پر خرید لیجیے. امام حسین علیہ السلام نے سننا تھا کہ بنی اسد کی طرف بڑھے اور ان سے کہا کہ اے بنی اسد والو، میں اس کربلا کی زمین کو اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کے نام پر خریدتا ہوں. صدقے بے نامے میں حضرت علی اکبر کا نام تحریر کیا گیا. عزاداران حسین، یہی وہ سبب ہے کہ جب شام غریبہ میں شمر نے بی بی سکینہ علیہ السلام کو تمانچے مارے، جب شمر شام غریبہ میں جناب بی بی سکینہ علیہ السلام کو
تمانچے لگا رہا تھا اور گوشوارے چھین رہا تھا تو بلند آواز سے بی بی سکینہ علیہ السلام نے فریاد کی کہ بھیا علی اکبر آپ کی جاگیر میں آپ کی بہن سکینہ کو شمر تمانچے مار رہا ہے، شمر تمانچے مار رہا ہے، گوشوارے نوچ رہا ہے۔ بھیا علی اکبر آپ کی جاگیر میں سکینہ پر ظلم ہو رہا ہے، مجھے آ کے بچا لو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلبی ينقلبون۔